جب جسم پر چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم ہلتا ہے اور زخم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ شہزام نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبرین نے بھویں سکیڑیں اور خاموشی اختیار کر لی۔ جب شہزام نے سوچا کہ اب اسے صبرین کی ہمدردی ملنے والی ہے تو وہ اچانک بولی، تم واقعی بہت کمزور ہو۔ شہریز کو پہلے بہت زیادہ چوٹیں آئیں اور اس کی انگلی بھی کٹ گئی، پھر بھی جب میں اسے اسپتال لے گئی اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ شہزام اپنی محبوبہ کے سامنے کمزور نظر آنے پر سخت ناپسندیدگی محسوس کرنے لگا۔ میں مذاق کر رہا تھا، مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا۔ اگر یقین نہیں آتا تو تم خود میرے زخم پر زور سے دبا کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور اپنے خوبصورت چہرے کو سخت کر لیا جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ صبرین نے اچانک محسوس کیا کہ وہ اس وقت بالکل بچوں جیسا لگ رہا تھا، اتنا بچگانہ کہ وہ تھوڑا پیارا لگنے لگا، خاص طور پر جب اس کا خوبصورت چہرہ بہت زرد نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر کسی بھی عورت کا دل پگھلا سکتا تھا۔ واقعی، چلو پھر میں آزما لیتی ہوں۔ جب صبرین نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اس کے زخم پر دباؤ ڈالنے والی ہو تو اس نے دیکھا کہ شہزام نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور اس کی کنپٹیاں تن گئیں۔ صبرین کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اوپر اٹھ گئے۔ آخر میں اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پنجوں کے بل تھوڑا اوپر ہو کر اس کے چہرے پر پھونک مار کے اپنی سانسیں چھوڑ دی۔ شہزام حیران رہ گیا۔ شدید درد تو آیا نہیں، لیکن جو آیا وہ ایک عورت کی نرم سانسیں تھی۔ سپی، جب تم مجھے اس طرح توجہ دیتی ہو تو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا تم پہلے بھی مجھے ایسے ہی محسوس کراتی تھی؟ یہ آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ صبرین نے نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہزام کو کوئی واقفیت محسوس ہو۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ زیادہ مانوسیت محسوس کرنے لگا تو شاید اس کی یادداشت واپس آ جائے اور وہ پھر پہلے جیسا بن جائے۔ تم نے اپنے زخم کے لیے اینٹی انفلیمیٹری انجیکشن لگوا لیا؟ صبرین نے پوچھا۔ فجر کے وقت ڈرپ لگوائی تھی، لیکن مجھے کم از کم 3 دن تک اسپتال میں IV ڈرپ لگوانی ہوگی۔ شہزام نے ایمانداری سے جواب دیا۔ کیا تمہیں کام کرتے یا ٹائپ کرتے وقت مشکل ہوگی؟ شہزام شہریز سے مختلف تھا۔ شہریز کو زیادہ کمپیوٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن شہزام جو سوری کارپوریشن کا صدر تھا اسے اکثر ماؤس اور کی بورڈ استعمال کرنا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، شہزام مسکرا کر بولا۔ تمہاری نسبت یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اپنا پورا ہاتھ بھی کھو دوں تو بھی کوئی بات نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ صبرین نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر تمہارا ہاتھ نہ رہا تو میں تمہیں ناپسند کرنے لگوں گی۔ شہزام بڑی
جذباتی اور رومانی باتیں کر رہا تھا، لیکن صبرین نے بغیر کسی رحم کے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں ہمیشہ خوبصورتی کی دیوانی رہی ہوں، یہ کہہ کر صبرین نے ایک اور ظالمانہ جملہ کہہ ڈالا۔ شہزام کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اسے باتھ روم میں جا کر آئینے میں خود کو غور سے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے چہرے پر چھڑیاں تو نہیں پڑ گئیں۔ سبی، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اپنے چہرے کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کوئی فیس ماسک لگانا یا کچھ اور؟ شہزام نے شرمیلے انداز میں کہا۔ تم کوئی اچھا پروڈکٹ تجویز کر سکتی ہو؟ صبرین اس کے پریشان تاثرات دیکھ کر ہنس پڑی۔ فکر نہ کرو، ابھی تم کافی جوان لگ رہے ہو، لیکن تمہیں زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت چھوڑنی ہوگی۔ تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے ہلکے سیاہ حلقے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ جلدی سونے کی کوشش کروں گا تاکہ تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ شہزام کو واقعی ڈر لگنے لگا۔ آخرکار وہ صبرین سے کئی سال بڑا تھا، لیکن صبرین کو یہ بہت مزاحیہ لگا۔ یہ تو بس ایک عام سی بات تھی۔ وہ واقعی خوبصورتی کی دیوانی تھی، لیکن اگر وہ کسی سے محبت کرتی تو اسے ہمیشہ چاہتی، چاہے وہ بوڑھا اور بدصورت ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ سبی، دوپہر ہو گئی ہے، کیا تم میرے ساتھ لنچ کرنا چاہو گی؟ شہزام نے خوش کرنے کے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم کیا کھانا چاہتی ہو؟ ہماری کمپنی کے قریب کافی اچھے ریسٹورنٹس ہیں، چلو گھر جا کر کھاتے ہیں۔ صبرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری موجودہ حالت کام کرنے کے لیے موزوں نہیں، اس لیے تمہیں گھر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ لیکن میں سوری فیملی کی رہائش گاہ پر جا کر آرام نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ شہزام نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں، اگر میں تمہیں لاشاری فیملی لے گئی تو مجھے ان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑے گی۔ کچھ لمحوں کے لیے صبرین خاموش ہو گئی، پھر بولی، چلو پام سپرنگز چلتے ہیں، تمہارا وہاں ایک سویٹ ہے نا، تم دن میں وہاں آرام کر سکتے ہو اور رات کو بچوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ شہزام کو تو یہ بات سن کر خوشی ہی خوشی ہوئی۔ اگر صبرین اس کے ساتھ رہنے کے لیے راضی تھی تو وہ 1 مہینہ بھی آرام کرنے کو تیار تھا۔ راستے میں صبرین گاڑی چلا رہی تھی، جبکہ شہزام پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش تھا۔ سبی، میرے پام سپرنگز والے اپارٹمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، چلو کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ہم پہلے سپر مارکیٹ چلیں گے۔ صبرین نے بھی اتفاق کیا۔ سپر مارکیٹ میں خریداری کرتے وقت صبرین گوشت کے سیکشن میں گئی اور 3 بڑے ٹکڑے مٹن ربس کے خریدے۔ شہزام خوشی سے نہال ہو گیا۔ سبی، تمہیں یاد ہے کہ مجھے تمہارے بنائے ہوئے مٹن ربس سب سے زیادہ پسند ہیں؟ ہاں، اور محفین بھی تمہاری ہی طرح ہے، اسے بھی یہ ربس بہت پسند ہے۔
جیسے ہی سپرین کو اپنی بیٹی یاد آئی اس کا دل نرم پڑ گیا۔ کیوں نہ ہم سوری فیملی کے گھر چلیں تاکہ بچے بھی یہ کھا سکیں۔ آج نہیں، شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آج میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم نے پہلے ہی کافی وقت ایک ساتھ نہیں گزار لیا؟ سپرین نے نرمی سے شکایت کی۔ تم نے کل بھی یہی کہا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ باربیکیو پر بھی وقت گزارا تھا۔ جتنا وہ اس بارے میں سوچتی اتنا ہی اسے بچوں کے لیے افسوس ہوتا۔ بطور والدین وہ ان کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے تھے۔ سبی، لیکن باربیکیو کے دوران تم نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ شہزام نے اداسی سے وضاحت کی۔ اسی لیے میں دکھی ہو کر سیدھا گھر گیا اور اپنی انگلی کاٹ دی۔ سپرین بالکل لاجواب رہ گئی۔ اچھا میں تمہارے ساتھ وقت گزار لوں گی۔ شہزام نے سر ہلایا اور تابعداری سے شاپنگ کارٹ دھکیلنے لگا۔ کبھی کہتا کہ اسے انگور اور لیچی چاہیے، کبھی کہتا کہ اسے دہی چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ سب سپرین کی پسندیدہ چیزیں تھیں۔ سپرین نے کچھ نہیں کہا اور اسے اپنی مرضی کرنے دی۔ جب وہ ادائیگی کر کے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹرز کتنے ضدی ہیں۔ شہزام نے ناپسندیدگی سے ماتھے پر شکن ڈال لی۔ انہیں جتنا پیچھا کرنا ہے کرنے دو۔ تقریباً سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں طلاق لیے بغیر تمہارے ساتھ دوبارہ سے مل رہی ہوں۔ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں۔ سپرین نے بے پرواہی سے کہا۔ شہزام نے گہری سوچ کے ساتھ سر ہلایا۔ پام سپرنگز پہنچ کر سپرین نے ایپرن پہنا اور کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن شہزام کو بہت برا محسوس ہوا۔ سپی، کیوں نہ میں کھانا بنا لوں؟ تمہارا کھانا لاجواب ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو لاڈ میں رکھنا چاہیے۔ مجھے تمہیں اپنے لیے کھانا بناتے دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا۔ چھوڑو یہ سب، تم زخمی ہو اور ویسے بھی میں زیادہ کچھ نہیں بنا رہی، بس 2 ڈشز بناؤں گی۔ یہ کہہ کر سپرین نے اسے کچن سے باہر نکال دیا۔ اس کا کھانا بنانے کا انداز بہت تیز تھا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس نے 2 ڈشز اور 1 سوپ تیار کر لیا۔ شہزام نے کافی عرصے سے سپرین کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اسے یہ خاص طور پر مزیدار لگا۔ آخر میں اس نے یہاں تک کہ ربس کے بچے کچے ٹکڑے بھی ختم کر دیے۔ کھانے کے بعد اس نے افسوس بھرے انداز میں کہا، میں اب ماضی میں واقعی ایک احمق تھا، بس اتنا جاننا کافی ہے۔ سپرین نے مسکرا کر اتفاق کیا۔ شہزام کو جیسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ وہ بولتا رہا، میرے پاس پہلے ہی تم جیسی خوبصورت بیوی تھی جو کمانے والی بھی تھی اور بہترین کھانا بھی بنا لیتی تھی۔ پھر میں میرا کے چکر میں کیوں پڑ گیا؟ وہ تمہاری برابری کیسے کر سکتی ہے؟ نہ وہ تم جتنی خوبصورت ہے، نہ ہی تمہاری طرح قابل۔
اور اس کے کھانے پکانے کا ہنر کا تو کیا ہی کہنا، بالکل بیکار۔ میں یقیناً پاگل ہو گیا تھا۔ صبرین نے اپنے حسین آئیبرو اٹھائے مگر کچھ نہ کہا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی چاپلوسی سنتی رہی۔ سبی، شہزام نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، تم اتنی کامل کیوں ہو؟ یہ تو مجھے اپنی ماں سے پوچھنا پڑے گا۔ آخرکار انہوں نے ہی مجھے اتنا بہترین پیدا کیا۔ صبرین نے اس کی تعریف کو حق بجانب سمجھا۔ شہزام ہنس دیا۔ تنگ مت کرو، مجھے برتن دھونے ہیں۔ صبرین نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ برتن میں دھو دیتا ہوں، شہزام نے کہا۔